مجتہد ائمہ معصومین علیہ السلام کی بجائے اپنی اطاعت کرواتے ہیں۔ آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ امام خمینی کی اطاعت و بیعت رسول اللہ کی بیعت و اطاعت ہے۔ دیکھیں یہ بڑا پرانا الزام ہے جو غیر مقلدین کی طرف سے لگایا جاتا ہے کہ یہ اپنی ذاتی اطاعت کرواتے ہیں۔ یہ وہ لفظ کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ وہ کہتے ہیں کہ اجتہاد کیا ہوتا ہے؟ اجتہاد کا مطلب یہ ہوتا ہے ذاتی رائے کو بیان کرنا، یعنی قرآن اور حدیث سے ہٹ کے نا آپ نے کوئی اپنا ذاتی قیاس کیا، استحسان کیا اور دین کو یوں کر کے بیان کر دیا، ٹھیک ہے، تو اس کی کیا ہو جائے گی؟ اطاعت ہو جائے گی۔ یہ اجتہاد کا انہوں نے لفظ کہاں سے لیا؟ انہوں نے اہل سنت سے لیا، کیونکہ اہل سنت کے ہاں جس طرح شافی لکھتا ہے اپنی کتاب جو ان کی اصول کی ہے کہ القیاس والاجتہاد لفظ واحد لما نیان، وہ کہتے ہیں ہاں بالکل ایسی ہے، قیاس اور اجتہاد دو لفظ ہیں، ان کا معنی ایک ہے، جبکہ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں اجتہاد، جیسے کہ سید کوئی الرحمن نے اجتہاد کی تعریف کی، اجتہاد کیا ہے کہ تحصیل الحجت شرعیت علی الحکم شرعی، کہ حکم شرعی کے اوپر حجت شرعیہ کو حاصل کرنا، تلاش کرنا، ہم اس سے کیا کہتے ہیں؟ اجتہاد کہتے ہیں۔ ہمارا اجتہاد ہوتے ہی قرآن اور حدیث کے دائرے میں ہے۔ اجماع بھی تب حجت ہوتا ہے جب معصوم اس میں شامل ہو، عقل بھی تب حجت ہوتی ہے کہ جب کیا قرآن اور حدیث سے اس کی تائید موجود ہو۔ مستقلات عقلیہ فقط عقل سے حکم شرعی یہ کوئی بھی کیا ثابت نہیں ہوتا۔ لہذا قرآن اور حدیث کیا بنیادی چیزیں ہیں اور ان کی بھی کیا اندر کیا شرائط آ گئی ہیں۔ تو جب ایک فقیہ آپ کو قرآن و حدیث سے حکم شرعی اور معصوم کا حکم نکال کے دے رہا ہے اور آپ کے مطابق وہ فقیہ کیا عادل ہے، نیک ہے، جھوٹا نہیں ہے، تو جب آپ اس کے فتوے کی اطاعت کریں گے تو کیا یہ اس فقیہ کی اطاعت ہوگی یا معصوم کی اطاعت ہوگی؟ یعنی شہباز ہم نے یہاں پہ کتاب اٹھائی الکافی، ٹھیک ہے، امان اللہ الفقی، وہاں سے وضو کا طریقہ نوٹ کیا، آپ نے پوچھا جی میں وضو کیسے کروں؟ شہباز نے کہا کہ بھئی ایک دفعہ چہرہ دھو لو، ایک دفعہ دائیں بازو، ایک دفعہ بائیں بازو دھو لو، خیال یہ رکھنا ہے کہ اوپر سے نیچے دو، نیچے سے اوپر نہیں دھونا، اور یوں مسح کر لو اور یوں پاؤں کا مسح کر لو۔ اب اگر وہ بندہ اطاعت کرے گا تو کیا وہ شہباز صاحب کی اطاعت کر رہا ہے یا معصوم کی اطاعت کر رہا ہے؟ آپ کہیں گے وہ معصوم کی اطاعت کر رہا ہے۔ کیوں معصوم کی اطاعت کر رہا ہے؟ کیونکہ شہباز صاحب نے ذاتی رائے کیا آپ کو بیان نہیں کی۔ تو یہ بڑی واضح اور کلیئر چیز ہے کہ جب تشیع کے اجتہاد میں ذاتی رائے اور قیاس حجت نہیں ہوتے، ذاتی رائے اور قیاس بہت بڑے گناہ ہیں، تو جب بھی فقیہ کوئی بات آپ کو بتائے گا وہ اقوال معصومین علیہ السلام احادیث سے نکلی ہوئی چیز ہوگی، وہاں سے اخذ شدہ چیز ہوگی، تو اگر آپ اس کی اطاعت کریں گے تو یہ معصوم کی اطاعت کہلائے گی۔ جب یہ معصوم کی اطاعت کہلائے گی تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی کیا اطاعت کہلائے گی۔ تو لہٰذا اگر کوئی شارٹ کٹ میں یہ کہہ دے کہ الکافی، یعنی الکافی کیا؟ مرحوم کلینی کی کتاب ہے، کہ مرحوم کلینی کی بات کے اوپر اور انہوں نے جو لکھا اس کی اطاعت کرنا ایسے ہے کہ جیسے اللہ کی اطاعت کرنا ہے، اور کیونکہ وہ یہ تو مرحوم کلینی کی اطاعت ہمیں کروا رہے ہیں، تو اگلا بندہ کہے کہ بندہ خدا مرحوم کلینی کون سے اپنی ذاتی بات نکل کر رہے ہیں؟ اچھا پھر آپ جملہ چینج کر رہے ہیں کہ ابو بصیر کی اطاعت کرنا معصوم کی اطاعت کرنا ہے، آپ کیونکہ وہ یہ کیا ہو گیا؟ آپ کہیں ابو بصیر ظاہری بات ہے معصوم کی کیا بات کر رہے ہیں؟ یعنی جب معصوم بھی یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو ہم تمہاری طرف بندہ بھیج رہے ہیں اگر تم اس کی اطاعت کرو گے، یہ ہماری طرف سے جو تمہیں بیان کرے گا اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو وہ ہماری اطاعت ہے، یہ تمہارے اوپر ایسی حجت ہے کہ جیسے ہم کیا ہے تمہارے اوپر حجت ہیں۔ تو یہ سلسلہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ چونکہ بیان کرنے والا ایک پہنچا رہا ہوتا ہے آپ تک، معصوم کا حکم پہنچا رہا ہوتا ہے، چاہے وہ ریفرنس دے یا ریفرنس نہ دے، بغیر ریفرنس کی وہ بات کرے اور وہ شروع میں آپ کو یہ بتا دے کہ میں جو بھی فتویٰ دیتا ہوں اس میں ذاتی رائے کو میں حرام سمجھتا ہوں، قیاس کو میں حرام سمجھتا ہوں، تو وہ جو اس کا فتویٰ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ معصوم کا حکم بنے گا، اور اس کی اطاعت کرنا ایسے ہوگا جیسے کہ معصوم کی اطاعت کرنا ہے، بالکل وہ معصوم کی اطاعت ہوگی، اس کی ذاتی رائے کی کیا اطاعت نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ لفظ بیعت لے لیں، بیعت کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ میری اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، میرے جان و مال کیا ہے؟ قربان ہے معصوم کے حکم کے اوپر، میں اپنے آپ کو بیچ چکا ہوں معصوم کے ہاتھوں پہ۔ اب اگر معصوم کا حکم مجھ تک لے کر آتا ہے، کون لے کر آتا ہے؟ حبیب بن مظاہر لے کر آتا ہے، ابو بصیر لے کر آتا ہے، میں کہوں گا میں تمہاری بات کیوں مانوں؟ میں نے تو تمہاری بیعت تھوڑی کی ہوئی ہے، میں تو معصوم کی بیعت کروں گا، تو وہ کہیں گے تم تک میں معصوم کے حکم پہنچا رہا ہوں نا۔ ہاں اگر تم مجھے عادل سمجھتے ہو، نیک سمجھتے ہو کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، میں سچی بات کرتا ہوں، تو معصوم کا حکم پہنچا رہا ہوں، تو لہٰذا تم اگر میری بیعت کرو گے، میری بات مانو گے، تو یہ کیا معصوم کی بیعت کیا ہو جائے گی؟ معصوم کی اطاعت ہو جائے گی۔ تو لہٰذا اس سوال کی جو مرکزی جو یہ سوال اٹھتا ہے وہ اس وجہ سے اٹھتا ہے کہ اجتہاد کا معنی غلط کیا جاتا ہے، فقہا کے اوپر ذاتی رائے اور قیاس کا الزام لگایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ بندے کہتے ہیں کہ یہ تو جی فقہا کی اطاعت ہوگی، یہ تو فقہا آپ کے اوپر حجت ہوگی، یہ تو ان کی ذاتی رائے کی اطاعت ہوگی۔ تو لہٰذا اگر آپ شروع سے اجتہاد کے معنی کو سیدھا کر دیں، فقہا کی عدالت اور فقاہت کی آپ بات کر لیں، اطمینان کی بات کر لیں، تو یہ سوال ہی کیا ہے؟ غیر معقول ہو جاتا ہے، اور ایک قسم کی جہالت کا کیا ہو جاتا ہے؟ اظہار ہو جاتا ہے۔ یہ شہباز صاحب۔ اسی کی وضاحت جو ہے جیسے ہاشمی صاحب نے بات کی، یہ علامہ باقر مجلسی نے، مثلا جو غیر مقلدین ہیں، علامہ باقر مجلسی اب کوئی
آپ یہ کہہ لیں کہ اصولی طرز تفکر کے قائل نہیں تھے، آپ کہیں کہ وہ خالصتاً اصولی تھے، تو آپ اگر جائیں انہیں بہار الانوار میں جلد نمبر 2، غالباً اس کا ترجمہ بھی شاید ہوا ہے ابتدائی جلدوں کا، نہیں معلوم کہ اس جلد کا ترجمہ ہوا یا نہیں ہوا، کتاب العلم میں آپ جب جاتے ہیں تو وہاں پر ایک روایت کے ذیل میں بیان جب دیتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ فَأَمَّا مَنْ يَرْوِي عَنِ الْمَعْصُومِ، کہ یعنی جو شخص جو ہے وہ معصوم سے روایت کر رہا ہے، او یفسر، یا وہ تفسیر کر رہا ہے، ما فَهِمَهُ مِنْ كَلَامِهِ، جو اس نے سمجھا ہے معصوم کے کلام سے، اگر وہ کوئی شخص ایسا کام کر رہا ہے تو فَالْأَخْذُ عَنْهُ كَالْأَخْذِ عَنِ الْمَعْصُومِ، یعنی اس نے جو اس سے اخذ کیا ہے گویا کہ اس نے معصوم سے اخذ کیا ہے۔ اب آپ اس کو نہیں کہیں گے کہ اس نے اطاعت کی ہے شخص کی، گویا وہ معصوم کی اطاعت کر رہا ہے انڈائریکٹ، یہ علامہ باقر مجلسی کے الفاظ ہیں، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ یعنی یہ ایک واقعہ سادہ ایک عام فہم بات ہے کہ جس کو گنجلک کر کے پیش کیا جاتا ہے۔